بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معنی الحجہ، مقدمہ کی دوسری بحث حجت کے معنی میں ہے۔ اس میں چند ایک نکات ہیں، چند ایک طرح سے بحث کی جائے گی۔ ایک یہ کہ حجت کا لغوی معنی کیا ہے۔ حجت کا لغوی معنی انہوں نے کہا ہے کل شیء یصلح ان یحتج بہ علی الغیر، ہر وہ چیز جس میں اتنی صلاحیت ہو کہ اس کے ذریعے سے غیر پر احتجاج کیا جا سکے، غیر پر دلیل قائم کی جا سکے۔ واضح؟ اچھا، پھر یہ جو غیر پر دلیل قائم کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس پر کامیابی حاصل کی جائے خصومت کے وقت، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر غیر پر جو کامیابی ہوتی ہے، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ غیر پر جو کامیابی حاصل کی جاتی ہے دو طرح سے، ایک تو یا تو اس غیر کو چپ کرا کے اس کے عذر کو ختم کر کے اسے خاموش کرا کے اس پر کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی دلیل پہ اسے قانع کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی دلیل کے آگے مجبور اور بے بس ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی دلیل اتنی قوی ہوتی ہے کہ جس کے آگے وہ مجبور اور بے بس ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے غیر پر کامیابی کی دو صورتیں۔ یہ ہے معنی لغوی، نال چل سنا۔ حجت کا معنی لغوی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس میں یہ صلاحیت ہو کہ اس کے ذریعے سے غیر پر کیا کیا جائے، احسنتم۔ اور دوسرا سوال ہے حجت کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ یہ پہلا سوال تھا حجت کا لغوی معنی، پھر اس میں ہم نے کامیابی کی دو صورتیں بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ اگلا سوال ہے حجت کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو وہ جواب یہ ہے حجت کے اصطلاح میں دو معنی ہیں بیان کیے گئے، ایک عند المناطقہ، دوسرا عند الاصولیین، منطقیوں کے نزدیک اور اصولیوں کے نزدیک، ٹھیک ہے جی؟ اصطلاحی معنی دو ہیں۔ اکیلا بھی سوال آ سکتا ہے کہ منطقیوں کے نزدیک کیا ہے حجت کا معنی، اکیلا بھی آ سکتا ہے اصولیوں کے نزدیک کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ منطقیوں کے نزدیک حجت کا معنی دو طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دو معنوں پر حجت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ منطقیوں کے نزدیک دو معنی پر حجت کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلا مجموع القضایا المترابطہ التي يتوصل بتالیفها وترابطها الى العلم بالمجهول، کچھ ایسے قضایا کا جمع کرنا جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں اور جن کے جمع کرنے اور ملانے کے ذریعے سے مجہول چیز کے علم تک پہنچا جائے، ٹھیک ہے؟ جسے خلاصہ تھا انہوں نے یوں نام دیا کل ما یتعلق من قضایا تنتج مطلوبا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ پہلا معنی ہے جس پر حجت کا اطلاق کرتے ہیں، کون؟ منطقی۔ دوسرا معنی وہ کہتے ہیں حد اوسط کو حجت کہتے ہیں، قضایا کی جو حد اوسط ہوتی ہے اسے حجت کہتے ہیں۔ کیسے حد اوسط؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں حد اوسط مثلا صغرا کبرا بناتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ اور اس میں حد اوسط ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ العالم حادث صغرا، ادھر کہیں نہیں لکھا کرا ہے، صغرا کبرا ادھر نہیں ہے۔ العالم حادث وکل حادث متغیر،
لفظوں پہ توجہ رکھنی ہے، میں نے آپ سے حد اوسط پوچھنی ہے۔ صغرا کیا ہے؟ العالم، کتنے لفظ ہیں اس میں؟ 2۔ العالم حادث، کل حادث متغیر، کتنے لفظ ہیں؟ کل حادث متغیر۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا بنے گا؟ فالعالم متغیر۔ توجہ، کل تھے ہمارے پاس 5 لفظ، 2 تھے صغرا میں، 3 تھے کبرا میں، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ کل کو نکال دیں تو 2 ہی کبرا میں لے ہیں۔ وہ 2 صغرا میں کون سے تھے؟ العالم اور حادث۔ کبرا میں حادث متغیر، حادث متغیر، عالم حادث صغرا میں، کبرا میں حادث متغیر۔ تو ان صغرا اور کبرا میں تکرار کس لفظ کا ہوا ہے؟ حادث کا۔ اچھا، اسی حادث کو اٹھا لو، یہ حد اوسط ہے، باقی پیچھے نتیجہ کہلاتا ہے۔ باقی پیچھے کیا کہلاتا ہے؟ فالعالم متغیر۔ صغرا سے عالم لے لیا، کبرا سے متغیر لے لیا، حد اوسط جو تھی وہ کیا تھی؟ حادث، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی حد اوسط کو حجت کہتے ہیں بعض منطقی، اسی حد اوسط پر بھی حجت کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہ دوسرا معنی ہے منطقیوں کے نزدیک حجت کا۔ کیا سوال ہے؟ یعنی منطقیوں کے نزدیک دوسرا معنی حجت کا کیا ہے؟ یہی ہے، حد اوسط پر حجت کا اطلاق وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو وہ کہتے ہیں حجت، اس لیے کہتے ہیں کیوں اسے حجت کا نام اس بنا پر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو حدین ہے نا، اکبر اور اصغر، صغرا اور کبرا، ان دونوں کے درمیان یہی حد اوسط حجت ہوتی ہے، اس لیے اسے حجت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس کے بھی حجت کا نام دیتے ہیں۔ واضح ہوا منطقیوں کے نزدیک؟ یعنی کتنے معنوں پر اطلاق ہے حجت کا؟ 2 کا ہے، ٹھیک نا؟ دوسرا کون سی تھی؟ اصولیوں کے نزدیک۔ اصولیوں کے نزدیک بھی حجت کے معنی کی 2 ہی تعبیریں ہیں، انہوں نے بھی 2 تعبیریں استعمال کی ہیں۔ ایک انہوں نے استعمال کیا کل شیء یثبت متعلقہ لا یبلغ درجۃ القطع، کہ ہر وہ شے جو اپنے متعلق کو ثابت کرے اور درجہ قطع تک نہ پہنچے۔ دوسرا انہوں نے کیا کہا ہے؟ الحجت کل شیء یکشف عن شیء آخر، جو دوسری شے سے کیا ہو؟ کاشف ہو، ویحکی عن شیء آخر، دوسری شے سے حکایت کرے، علی وجہ یکون مثبتا لہ، اس بنا پر کہ وہ دوسری شے کے لیے کیا ہو؟ مثبت ہو۔ یہ دوسری انہوں نے تعبیر بیان کی ہے۔ یہ 2 تعبیریں عند الاصولیین ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ آئے گا، یہ ختم، توجہ کیجئے گا قبلہ، ہمارا وہ سوال ختم۔ کون سا والا؟ کہ حجت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ منطقی ہم نے بتایا، منطقی 2 معنوں پر حجت کا اطلاق کرتے ہیں۔ اصولیوں کے نزدیک حجت کے معنی کی 2 تعبیریں ہیں، دونوں تعبیریں واضح۔ اب آگے سوال ہے، ایک لفظ انہوں نے، بس اشارہ کرتا ہوں پھر تطبیق میں زیادہ واضح کروں گا، ایسے آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ جب عبارت ہی سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ایک لفظ بولا ہے اسی دوسری تعبیر میں، انہوں نے دوسری تعبیر کا ہے کل شیء یکشف عن شیء آخر ویحکی عنہ علی وجہ یکون مثبتا لہ۔ انہوں نے پھر آگے کہا ہے کہ مثبتا لہ سے مراد کیا ہے، یہ نقطہ۔ پھر آگے وہ کہیں گے اگر حجت کا، اس کا جواب تطبیق میں دوں گا، پھر آگے ایک اور نقطہ بیان کریں گے، وہ کہیں گے حجت کا اگر یہی اصطلاحی معنی لیتے ہو اصولیوں کے نزدیک جو ہے، اور آپ کہتے ہو حجت وہ ہوتی ہے مثبتا لہ، یعنی جسے شارع بھی ایجاد کرے مثبتا لہ کی شرح میں آئے گا، جو شارع کی طرف سے جعل شدہ ہو، جب حجت کا یہی معنی ہے جو شارع کی طرف سے جعل شدہ ہے، پھر حجت اور قطع میں فرق کیا ہے؟ فرق ہوگا نا، پھر حجت اور قطع میں فرق ہوگا، اور یہ ان کے درمیان فرق کون سا ہے؟ اس کا جواب آئے گا قبلہ،
پھر آگے آئے گا حجت بمعنی الاصولی جو ہے یہ تو کلمہ امارہ کے مترادف ہے، اور اسی طرح کون کون سے لفظ ہیں جو حجت کے مترادف ہیں، یہ بھی ایک نقطہ سوال ہے، اس کا جواب آئے گا۔ پانچواں سوال کیا ہوگا؟ پانچواں بنے گا حجت عند اللغوین، حجت عند الاصطلاح، حجت عند المناطق، الگ الگ اگر کریں گے اصطلاح کو تو حجت عند الاصولیین، ٹھیک ہے نا، اور ما مانا مثبتا لہو، مل مراد من اللفظ من التعبیر مثبتا لہو، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔ اور حجت اصولیوں میں انہوں نے جو بیان کیا ہے جو شارع کی طرف سے جعل ہو، پھر حجت اور قط میں تو فرق ہو جائے گا، یہ کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح حجت اصولی کے کون کون سے الفاظ مترادف ہیں، یہ سوال۔ اس کے بعد آئے گا سوال مترادف اور کل مترادف میں کیا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے ترادف، مترادف ہونا الفاظ کا، ایک ہوتا ہے کل مترادف ہونا، اس کا یہ سوال۔ پھر وہ کہیں گے کہ حجت کا استعمال سیم امارہ کا استعمال ہے، امارہ وہ جو لغتاً لیا جائے، لیکن یہ استعمال من باب تسمیت الخاص باسم العام ہے، پھر اس کی شرح آئے گی۔ یہ نکات ہیں آپ کے قبلہ آج کے درس کے، اب ان کے جوابات ہم نے تطبیق میں واضح کرنا ہے۔ معنی الحجہ، کتنے نکات بن گئے؟ کافی سارے بن گئے ہیں اسی چھوٹی سی عبارت۔ الحجت لغتاً، لغتاً حجت کیا ہے؟ فرماتے کل شیء یصلح ان یحتج بہ علی الغیر، ہر وہ شے جو صلاحیت رکھتی ہو کہ ان یحتج بہ، کہ اس کے ذریعے سے احتجاج کیا جا سکے علی الغیر، غیر پر۔ واضح ہوں؟ جی۔ پھر پوچھوں تو پھر کہنا نہیں ہے۔ وذالک، اس تو وذالک بأن یکون بہ، اور یہ ہوتا کیسے ہے احتجاج غیر پر؟ الظفر علی الغیر، غیر پر کامیابی حاصل کرنا۔ عند الظفر مانا ہوتا ہے کیا؟ کامیابی غیر پر۔ کب؟ عند الخصومت معہ مع الغیر، جب غیر کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو؟ خصومت یعنی جھگڑا کر رہے ہیں، کسی چیز پر نزاع ہو گیا ہے تو غیر پر کامیابی حاصل کرنا، ٹھیک نا جی، تب ہوتا ہے غیر پر احتجاج کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے نا۔ والظفر علی الغیر علی نحوین، کامیابی جو غیر پر ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ غیر پر جو کامیابی ہوتی ہے، یہ سوال کروں پھر آپ متوجہ رہیے گا، غیر پر کامیابی علی نحوین، پہلی صورت اما بے اسقاط ہی و قطع عذر ہی و ابطال ہی، یہ ایک صورت۔ غیر پر جو کامیابی حاصل کی جاتی ہے یا تو اسے خاموش کرا کے، اسقاط ہی اسے خاموش کرا کے، دوسری وقت عذر ہی، اس کے عذر کو قطع کر کے، جو اس نے عذر بیان کیا ہے اسے آپ کیا کر دیتے ہیں؟ اسے ختم کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں۔ و ابطال ہی، یا اس کے عذر کو باطل کر کے، ٹھیک ہے نا جی، بھی تیرا عذر ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک صورت غیر پر کامیابی کی۔ دوسری صورت غیر پر کامیابی کی بِأَن یلجئہ الی قبول عذر صاحب الحجہ، الجا یلجئ مانا یعنی مجبور کر دینا، ٹھیک ہے نا، اڑ جانا، اس غیر کو، یلجئہ غیر کو مجبور کر دیں، الی قبول عذر صاحب الحجت، وہ صاحب حجت ہے نا جو دلیل پیش کر رہا ہے، اس کی دلیل کو قبول کرنے پر اگلے کو مجبور کر دینا۔ مثال کے طور پر آپ احتجاج کر رہے ہیں ان پر، ٹھیک ہے نا، ادلہ پیش کر رہے ہیں، آپ اپنی ادلہ کے قبول کرنے پر انہیں مجبور کر دیں، قانع کر دیں، ٹھیک ہے نا، بے بس ہو جائیں یہ قبول کرنے پر، تو اس طرح بھی آپ ان پر کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب، ٹھیک ہے۔ تو کامیابی کے کتنے طریقے ہوئے؟ دو، آسان، اما اور اما سے شروع ہو رہا ہے۔
متوجہ ہے نا؟ جی فتکون الحجہ معذرۃ لہ لدى الغیر، پس اس وقت حجت اور دلیل جو ہوگی آپ کی معذرہ ہوگی لہو آپ کے لیے علل غیر، غیر پر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کو یہی دلیل اور آپ کی حجت اور آپ کا استدلال جو ہے وہ آپ کو عذر خواہی کرنے کی قدرت دے رہا ہے غیر کے سامنے۔ جی معذرتاً لہو، لہو سے مراد وہی جو صاحب حجت ہے۔ جی یہ حجت کا لغوی معنی میرا خیال واضح ہے آپ کے جی لیے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اما الحجہ فی الاصطلاح العلمی، اصطلاح علمی میں حجت کے فلحا معنیان، حجت کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی، او اصطلاحان کہہ سکتے ہیں، دو اصطلاحیں۔ پہلی ما عند المناطقہ، منطقیوں کے نزدیک کتنے میں نے کہا تھا کتنے معنوں پر اطلاق ہوتا ہے منطقیوں کے نزدیک؟ دو۔ پہلا ومعناہا، پہلا معنی منطقیوں کے نزدیک ایک معنی یہ ہے حجت کا کل ما یتعلق من قضایا، ہر وہ جو قضایا سے مل کر بنا ہو، جی چند قضایوں سے مل کر بنی ہوئی حجت ہوتی ہے۔ جی تالیف معنی ہوتا ہے ملنا، ملانا، ٹھیک ہے نا، بنانا، جوڑنا۔ تن تج مطلوباً، اور اسی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مطلوب ہوتا ہے۔ جی بھائی ہمیں سمجھ نہیں، تھوڑا قبلہ وضاحت فرما دیں۔ فرماتا ہے آئے مجموع القضایا، ان قضایا کا جمع ہونا، اکٹھا کرنا، المترابطہ، جو قضایا ایک دوسرے کے ساتھ کیا رکھتے ہوں؟ ربط رکھتے ہوں۔ التی یتوصل بتعلیفها وترابطها، ان قضایا کے تعلیف اور بنانے کے ذریعے سے، ان قضایا کے ایک دوسرے کو ربط دینے کے ذریعے سے یتوصل پہنچا جاتا ہے الی العلم المجہول، علم مجہول تک۔ جی قضایا کو پہلے اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ قضایا جو ایک دوسرے کے ساتھ مانوس بھی ہوں، ربط بھی رکھتے ہوں، پھر ان کو اکٹھا کرنے کے ذریعے سے، ان قضایا کو ایک دوسرے کے ساتھ ربط دینے کے ذریعے سے علم مجہول تک پہنچا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ جی یعنی معلوم تصدیقی سے مجہول تصدیقی تک پہنچنا۔ جی سواء کان فی مقام الخصومت مع عہد، برابر ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کسی نہ کسی سے خصومت کے وقت کر رہے ہوں، جھگڑے کے وقت، جی فی مقام الخصومت مع عہد، کسی ایک سے جھگڑے کے وقت ہو، ام لم یکن، یا کسی کے سے جھگڑا کے بغیر ویسے علم کے اضافہ کے لیے ہو۔ جی ٹھیک ہے نا؟ ہر دو صورت میں اسے حجت کا نام دیا جائے گا۔ اچھا، وقد یطلقون الحجہ ایضا علی نفس، یا یطلقون المنطقیون، یوں کہہ سکتے ہیں، کبھی منطقی اطلاق کرتے ہیں حجت کا اسی طرح علی نفس الحد الاوسط، یہ دوسرا معنی جی ذہن نشین کر رہے ہیں عبارت میں، یہ وہ دوسرا معنی ہے جس پر اطلاق کرتے ہیں جی منطقی۔ نفس حد اوسط کو وہ حجت کہتے ہیں۔ فی القیاس، قیاس میں جو حد اوسط ہوتی ہے نا جی صغرا کبرا میں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ حجت کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی اچھا آگے چلتے ہیں جی، یہاں تک واضح منطقیوں کے نزدیک دونوں تعبیریں، جی۔ کوئی چیز رہتی ہو؟ نہیں بات ما عند الاصولیین، اصولیوں کے نزدیک کیا ہے؟ ومعناہا، اصولیوں کے نزدیک بھی میں نے عرض کیا تھا دو تعبیریں انہوں نے استعمال کیے معنی کے لیے، ہے ایک ہی معنی، تعبیریں دو ہیں۔ جی معناہا اصولیوں کے نزدیک، معناہا، ہا کی ضمیر کس کی طرف؟ حجت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جی عندہم عند الاصولیین، حجت کا معنی حسب تتبع استعمالہا، جب انہوں نے حجت کے استعمال میں تتبع کیا ہے، چھان بین کی ہے نا، پھر ان کو جو معنی ملا ہے اصولیوں کو حجت کا وہ یہ ملا ہے کہ کل شیء یثبت متعلقہ، ہر وہ شے جو اپنے متعلق کو ثابت کرے، جی ولا یبلغ درجۃ القطع، اور قطع کے درجہ تک
نہ پہنچے، اے لا یکون سببا للقطع بمتعلق ہی، یعنی اپنے متعلق کو کے قطع کا سبب نہ بنے، جی اپنے متعلق کے لیے قطع کا سبب نہ بنے. یہ کس اصولیوں کے نزدیک حجت کا نام اسے دیا ہے انہوں نے. جی جو اپنے متعلق کو ثابت کرے لیکن اسے درجہ قطع تک نہ پہنچائے. جی اچھا، وَإِلَّا، یعنی اگر وہ قطع کا موجب بنے اور درجہ قطع تک پہنچائے، سبب بنے، فما القطع یکون القطع هو الحجہ، تو جب قطع تک پہنچ رہی ہے، متعلق کے لیے قطع کا سبب بن رہی ہے، تو وہ قطع ہی حجت ہے. جی یکون القطع هو الحجہ، جی پھر وہی قطع حجت ہوگی. جی ولیکن هو الحجہ بمعنی اللغوی، لیکن یہ جو حجت ہوگی نا، یہ لغوی اعتبار سے حجت ہوگی، نہ کہ اصطلاحی اعتبار سے. جی قط یہ قط جو حجت یہاں ہوگا نا، جی جب درجہ قط تک پہنچ جائے جی حجت، تو یہ قط جو حجت ہوگا بمعنی اللغوی، جی حجت کے لغوی معنی کی بنا پر ہوگا. او قل بتعبیر آخر، یہ ایک اور تعبیر سے آپ کہیں، الحجت، حجت اسے کہتے ہیں کل شیء یکشف عن شیء آخر، ہر وہ چیز جو دوسری شے سے کاشف ہو، جی دوسری شے سے پردہ اٹھانے والی ہو. ٹھیک ہے نا قبلہ؟ جی کسی چیز پر دلیل قائم کریں تو اگلی چیز واضح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی دلیل کے بغیر بھی کوئی چیز واضح ہوتی ہے؟ یعنی دلیل جو دوسری شے کو واضح کر رہی ہے، یعنی دوسری شے سے پردہ ہٹا رہی ہے. جی یہ دوسرا معنی ہے اصولیوں کے نزدیک. رسولیوں کے نزدیک اس معنی حجت کی دوسری تعبیر، دوسری جی کل شیء یکشف عن شیء آخر و یحکی عنہ، ایک تو دوسری شے سے کاشف ہو، و یحکی عنہ، اور دوسری شے سے کیا ہو، حکایت کرے، جی اللہ وجہ، اس بنا پر حکایت کرے کہ یکون مثبتا لہ، اس دوسری شے کے لیے کیا ہو، مثبت ہو، اسے ثابت کرنے والی ہو. واضح دوسرا معنی بھی، حکایت کرے دوسری چیز سے ثابت ہو. دوسری شے سے حکایت کرے، ہاں جی. اس بنا پر حکایت کرے کہ اس دوسری شے کو ثابت بھی کرے. جی مثبت اللہ، دوسری شے کے لیے مثبت ہو، یعنی دوسری شے کو ثابت بھی کرے. اچھا، یہ اصولیوں کے نزدیک بھی دونوں تعبیریں ختم. جی اب اگلے ایک ایک نقطہ واضح کر رہا ہوں، کوئی جی. چیز بھی نہیں ہے بچے گی. جی یہ پھر آپ کا کام ہے سوال بریک بریک بنانا. جی ٹھیک ہے نا جی؟ ونعنی، کیونکہ پیپر کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے، جی. جلدی ترجمے کا تو نہیں کرنا، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ عبارت میں تطبیق ہم زیادہ کریں تاکہ آپ کو ایک ایک جز واضح ہو سکے. جی ویسے اصول جو پڑھائی جاتی ہے وہ خلاصے کے طور پر زیادہ اسے زور دیا جاتا ہے، لیکن تطبیق میں اس لیے زیادہ زور دیا جا رہا ہے آپ کے امتحان کے لیے. جی ونعنی بکونہ مثبتا لہ، ہماری مراد اس بات سے، یہ جو لفظ انہوں نے بولا نا مثبتا لہ، ٹھیک ہے نا جی، جی اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہ سوال ہے نا، جی. آ سکتا ہے امتحان میں. جی جواب، ان اس بات لہ، کہ ایک شے کا دوسری شے کے لیے اس بات، یکون بحسب الجعل من الشارع، اس بات پر توجہ رکھنا، آگے کام آئے گی. جی حسب جعل من الشارع، جی کہ شارع نے جعل کیا ہے اس کی حجیت کو، لا بحسب ذات ہی، ذاتی طور پر مثبت نہیں ہے. جی وَيَكُونُ مَعْنَى إِثْبَاتُهُ لَهُ، اور اس بنا پر جب جعل شارع کی بنا پر ہو تو پھر اثباتہ لہو، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس کا معنی کیا بنے گا؟ ہی سے مراد بحسب جعل شارع انہ، اچھا وہ شے، ٹھیک ہے نا، جس نے ثابت کرنا ہے دوسری کو، یثبت الحکم الفعلیہ فی حق المکلف، وہ یہ حجت ہے، جی مثبت بنے گی، ثابت کرے گی حکم فعلی کو مکلف کے حق میں، اس عنوان کے ساتھ، بے عنوان انہو هو الواقع، کہ یہی مکلف کے لیے واقع ہے. جی یہ تکلیف فعلی ہے نا، جی اسی کو اس طرح سے ثابت کرے گی مکلف کے لیے کہ گویا کہ یہی مکلف کے لیے لوح محفوظ والا حکم ہے. جی یہ مثبت لہو کا معنی ہے، اس طرح ثابت کرنا حکم فعلی کو جی مکلف کے حق میں، جی اس عنوان کے ساتھ کہ یہی حکم کیا ہے، مکلف کے لیے واقع ہے.
یہ اس بات ہو لہو کا معنی واضح ہوا. جی انما یصح ذالک، اب یہ کب ٹھیک ہو سکتا ہے کہ حکم فعلی کو مکلف کے حق میں اس عنوان کے ساتھ ثابت کرنا کہ یہی واقع ہے، یہ صحیح کب ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹا سا بریک نقطہ ایک اور آ گیا درمیان میں. کب یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ جواب انما یصح ذالک، یہ صحیح اس وقت ہوگا یکون مثبتا لہ بضمیمۃ الدلیل علی اعتبار ذالک الشیء الکاشف الحقی، جب مثبت لہو جو ہے اس دلیل کے ضمیمہ کے ساتھ ہو، جی اس اعتبار سے کہ وہ شے کاشف بھی ہو اور حاکی ہو. جی کاشف اور حاکی ہو کس بنا پر؟ وَعَلَىٰ أَنَّهُ حُجَّةٌ مِّن قِبَلِ الشَّارِعِ، اس بنا پر کہ یہ چیز حجت تو ہے لیکن کس کی طرف سے ہے؟ من قبل الشارع، شارع کی طرف سے ہے. اس بنا پر وہ تکلیف فعلی ہو سکتی ہے. جی واضح چھوٹے جی چھوٹے واضح. نکات سارے. جی وسیاتی انشاء اللہ تبارک و تعالی تحقیق معنی الجال للحجیت، ان قریب انشاءاللہ آئے گا حجیت کے جعل ہونے کے معنی کی تحقیق بھی آئے گی. حجیت کے جعل ہونے کے معنی کی تحقیق کہ کیسے شارع کسی شے کی حجیت کو جعل کرتا ہے، اس کی تحقیق بھی ان قریب آئے گی. جی معنی الجال للحجیت ہے، یعنی حجیت کا معنی جعلی ہے، جی حجیت جعلی ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی شارع کیسے کسی شے کی حجیت کو جعل کرتا ہے، جی اس کا معنی بھی ان قریب آئے گا. ایک سوال ہے نا، جی سوال ذہن میں رکھیے، جی شارع کسی شے کی حجیت کو کیسے جعل کرتا ہے، جی ٹھیک ہے نا. او انہ کیف یثبت الحکم بالحجت، یا کیسے حجت کے ذریعے حکم ثابت ہوتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. ان قریب اس کی تحقیق ان کی آئے گی. اب اگلا نقطہ سوال، وعلی ھذا، اس بنا پر جو معنی اصطلاحی آپ نے کیا ہے نا، کون سا والا؟ اصولیوں والا. جی کون سی تعبیر؟ کہ مثبتاً میں آپ نے کہا ہے بحسب جعل شارع، وہ جو میں نے کہا تھا یاد رکھنا، بحسب جعل شارع، جب یہ حجت شارع کی طرف سے جعل شدہ ہے تو فل حجت بہذا الاصطلاح، اس اصطلاح کی بنا پر حجت، کس اصطلاح کی بنا پر؟ بحسب جعل شارع لا تشمل القط، پھر یہ حجت قط کو شامل نہیں ہے بابا، پھر حجت اور قط میں فرق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں آپ نے کیا کہا ہے حجت کے بارے میں کہ اسے شارع جعل کرتا ہے، جی ذاتی طور پر نہیں بلکہ شارع کی طرف سے جعل شدہ. تو قط کیا ہوتا ہے؟ قط ہوتا ہے جس کی حجیت ذاتی ہو. جی شارع کی جعل شدہ کسی جعل سمجھتے ہیں، شارع بنائے اسے. جی یہ جو حجت کا معنی ہم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں جسے کوئی بنائے، شارع بنائے، جی اس کی حجیت کو جعل کرے. لیکن قط میں حجیت ایسا نہیں ہوتی، قط کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، شارع کے بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی جی اور شارع اس کی نفی بھی نہیں کر سکتا. جی ٹھیک ہے نا. اے ان القط، اب فرق، یہی فرق ہے جی. اس حجت بہذا الاصطلاح اور قط کے درمیان جو میں نے عرض کر دیا ہے. جی ان القط لا یسمى حجتا بہذا المعنی، قط کو اس معنی میں حجت نہیں کہتے جو معنی ابھی پیچھے بیان ہوا ہے جی جعل شارع والا، بل بمعنی لغوی، قط حجت ہوتی ہے لیکن حجت کے لغوی معنی کے اعتبار سے، نہ کہ اس اصطلاحی معنی کے اعتبار سے. جی لأنها طریقیت القط، لأن طریقیت القط، لأن طریقیت القطع ذاتیتن، کیونکہ قط کی طریقیت اور قط کی دلیلیت اور قط کی جو حجیت ہے وہ کیا ہے؟ ذاتیتن، ذاتی ہوتی ہے. جی غیر مجعولۃ من قبل احد، کسی کی طرف سے مجعول کی ہوئی نہیں ہوتی، بنائی ہوئی نہیں ہوتی. جی میں فرق پھر پوچھوں گا آپ سے، جی ٹھیک ہے نا. حجت بمعنی الاصطلاح، خصوصاً اصطلاح اصولیین، جی ٹھیک ہے نا، یہ جو ابھی بیان ہوئی ہے، اس کے درمیان اور قط کے درمیان فرق ہے یا نہیں ہے؟
فرق ہے. کون سا فرق ہے؟ یہ بھی آپ نے بیان کر جی کہ یہ حجت کی تعبیر انہوں نے کی ہے بحسب جعل شارع، اور جو قط ہوتا ہے اس کی حجیت شارع کی طرف سے جعل نہیں ہوتی، اس کی حجیت ذاتی ہوتی ہے. یہ بھی سوال ختم. اب ایک اور نقطے کی طرف جا رہے ہیں، ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا، لیٹ کر چکے ہیں ہم، جلدی جلدی جاتے ہیں. اب وتكون الحجت بهذا المعنى الاصولی مرادفۃ لکلمۃ الامارہ. اب فرماتے ہیں حجت کا یہ جو معنی ہم نے کیا ہے نا بهذا المعنى الاصولی، یہ جو اصولی معنی ہم نے حجت کا کیا ہے، جی کاشف ہو، حاکی ہو، طریق ہو اور جالے شارع ہو، اس بنا پر تو مرادف کلمات امارہ، تو یہ تو امارہ کلمہ امارہ کے مترادف ہو گیا. جی سیم وہی امارہ بھی یہی ہوتا ہے، جعل شارع کی طرف سے اس کی حجیت ہوتی ہے، جی اور اس کی دلیلیت بھی جعل شارع کی طرف ہے. تو حجت بمعنی اصطلاح الاصولی جو ابھی بیان ہوا ہے، اور کلمہ امارہ ایک دوسرے کے کیا ہوئے؟ مترادف ہوئے. کس جہت سے مترادف ہوئے؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے نا. وہی کاشفیت اور حاکیت ان کی کیا ہے؟ جعل شارع ہے. جی کما ان کلمۃ الدلیل و کلمۃ الطریق تستعملان فی ھذا المعنی، جس طرح کہ کلمہ دلیل بھی، لفظ دلیل، دلیل اور لفظ طریق یہ بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں اسی حجت، اسی معنی میں، یعنی حجت اصولی والے معنی میں. جی اب یہ چار لفظ آپس میں مترادف ہو گئے، جی کون کون سے؟ یہ دلیل، طریق، حجت اور ہمارا ہمارا ترتیب سے چلتے نا، حجت بمعنی الاصولی، ہمارا، دلیل، طریق. طریق. جی قط ٹھیک ٹھیک ٹھیک. قط کی حجیت ذاتی ہوتی ہے. جی یہ حجت بمعنی الاصولی کہہ رہے ہیں جو جعل شارع والی تھی. جی ٹھیک ہے نا. اگر یہی معنی ہے حجت کا جو اصولیوں نے ابھی کیا ہے، تو اس معنی کی بنا پر حجت، ہمارا، دلیل، طریق ایک جیسے ہوگا. جی اچھا. فتکونان مترادفتین لکلمۃ الامارہ، پس یہ دلیل اور طریق یہ بھی دونوں مترادف ہو گئے کس کے؟ کلمہ امارہ کے. جب امارہ کے مترادف ہیں، امارہ کس کے مترادف ہے؟ حجت بمعنی الاصولی کے. تو چاروں مترادف ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ جی تو یہ چاروں ہو گئے مترادف. جی او کل مترادفین، جی یا تو یہ تعبیر سنیے گا دقیق ہے شیخ صاحب، یا تو یہ چاروں مترادف ہیں جی یا کل مترادف، یعنی مترادف تو نہیں ہے، مترادفین کی طرح ہے. جی جی بس توجہ، جی ٹھیک ہے نا. جی ایک ہوتا ہے کہ یہ چیز سرخ ہے، جی ایک یہ ہے بابا سرخ نہیں ہے، سرخ کی طرح ہے. جی 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 فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس تعبیر میں؟ یہ بندہ سیم وہی چیز ہے، جی ایک بابا نہیں وہ چیز نہیں ہے، بس اس کی طرح ہے. جی ایک ہوتا ہے مترادف، ایک ہے کل مترادف. جی ان دو تعبیروں میں فرق ہے. کیا ہوتا ہے؟ مترادفین بولا جاتا ہے تو اس کا معنی قبلہ یہ ہوتا ہے، یعنی کئی لفظ ایک معنی کے لیے استعمال ہو. لفظ زیادہ ہیں، ان کا معنی کیا ہے؟ ایک لیا جائے. جی غضنفر، اسد، جی لیث، جی ٹھیک ہے نا. ان کا کیا معنی ہے سب کا؟ شیر. جی ٹھیک ہے نا. لفظ ڈھیر، معنی ایک ایک. یہ ہے مترادف. جی کل مترادف، بعض نے کہا ہے کہ کوئی بھی لفظ دوسرے کے مترادف ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرے، یہ بعض کا نظریہ ہے، جی وہ کہتے ہیں کوئی بھی لفظ دوسرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. جی لیس لیس ہے، غضنفر ہے، اسد اسد ہے. جی ٹھیک ہے نا. بلکہ کل مترادف ہوتے ہیں، جی ایک جیسے نہیں ہوتے. ان کی طرح ہوتا ہاں بس ان جیسے ہونے کے مترادف ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. مترادف نہیں، کل مترادف ہوتے ہیں. یہ بعض کا نظریہ. جی یہ اس لیے تعبیریں دو مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی ہیں، تو اس لیے میں نے بھی آپ کو متوجہ کر دیا.
اب جلدی جلدی آگے چلیں. وعلیہ اس بنا پر فلکا پس آپ کو حق حاصل ہے کہ انتقول آپ کہیں فلکا یعنی آپ کے لیے پس لکا آپ کے لیے یعنی میں نے ترجمہ کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ انتقول آپ کہیں فی عنوان ھذا المقصد اس مقصد کے عنوان میں جی جو مقصد کا نام کیا تھا مباحث الحجہ جی بدلا کلمت مباحث الحجہ مباحث حجت کے نام کو بدل کر کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں مباحث الامارات بھی کہہ سکتے ہیں مباحث الادلہ بھی کہہ سکتے ہیں مباحث الطرق بھی کہہ سکتے ہیں. جی کیوں حجت امارہ دلیل طریق یہ مترادف ہیں ٹھیک جی تو ایک دوسرے کا نام دیا جا سکتا. وَكُلُّهَا يُؤَدِّي مَعْنَى وَاحِدًا ہر وہ لفظ جو انہی کے معنی جیسا ہو انہی کے معنی میں آتا ہو اسے ان کی جگہ لے آ سکتے ہیں آپ. آخری نقطہ اور آخری بند اور دعا وَمِمَّا يَنبَغِي التَّنبِيهُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الصَّدَدِ صدد معنی ہوتے ہیں مقام. اس مقام میں ایک نقطہ ایسا بھی ہے جس کی طرف متوجہ کرانا کیا ہے مناسب ہے ضروری ہے کہ اس کی طرف متوجہ کرایا جائے. وہ کیا ہے کہ ان استعمال کلمۃ الحجہ فی المعنی الذی تؤدی کلمۃ الامارہ ماخوذ من المعنی اللغوی کہ کلمہ حجت کا استعمال کرنا اس معنی میں جو مترادف ہو کلمہ امارہ کے کلمہ حجت کا استعمال کرنا اس معنی میں جو معنی مترادف ہو امارہ کا یہ اصولیوں والا جی ٹھیک ہے نا ماخوذ من المعنی اللغوی یہ امارہ کے لغوی معنی سے لیا گیا ہے. اچھا من لیکن یہ اس حجت کو امارہ کا نام دینا من باب تسمیت الخاص باسم العام ہے خاص کو گویا کہ آپ عام کا نام دے رہے ہیں کس جہت سے نظراً الی ان الامارۃ تحقیق امارہ جو ہے مما یصح ان یحتج المکلف بہا امارہ میں صحیح ہوتا ہے کہ اس امارہ کے ذریعے بہا امارہ کے ذریعے سے مکلف احتجاج کر سکتا ہے اذا عامل بہا جب امارہ پر مکلف عمل کرے وصادفت مخالفت الواقع اور امارہ مخالف ہو جائے کس کے واقع کے تو فتکون معذرۃ لہ پس اس مکلف کے لیے امارہ کیا ہو جائے گا معذر ہوگا کس کے سامنے شارع کے سامنے. مثلا ہمارا قائم خبر واحد قائم ہوگی یا جمعہ کے وجوب پر آپ جمعہ پڑھتے رہے حاضری ہو گئی بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا حقیقت میں لوح محفوظ پر ظہر تھی آپ جمعہ کیوں پڑھتے رہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ نے ہی امارہ کو حجت قرار دیا تھا مجھے امارہ پر قط حاصل ہو امارہ پر یقین ہو گیا تھا میں نے امارہ قائم کی تھی اور امارہ پر عمل کرتا رہا امارہ نے ہی تو کہا تھا کہ جمعہ واجب ہے میں اسی کے مطابق عمل کرتا رہا تو اس بنا پر آپ شارع کے نزدیک احتجاج شارع کے آگے احتجاج کر کے معذر آپ کے لیے یہ ہمارا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح انہا مما یصح ہو اسی طرح صحیح ہے امارہ میں کہ ان یحتج بہا المولا کہ امارہ کے ذریعے سے خود اللہ بھی مولا بھی احتجاج کر سکتا ہے علی المکلف آپ پر. کب اذا لم یعمل بہا جب آپ امارہ کے مطابق عمل نہ کریں ٹھیک ہے نا وواقع فی مخالفت الحکم الواقعی اور آپ واقع ہو جائیں حکم واقعی کے مخالفت میں فیستحق العقاب علی المخالفت پھر اس مخالفت پر آپ کو کیا ہوگا عقاب ہوگا. یعنی مثال کے طور پر امارہ تو آپ نے قائم کی ہے خبر پر عمل کیا ہے اور اس نے کیا کہا تھا خبر میں جمعہ کا وجوب ہے اور آپ پڑھتے رہے کیا ظہر پڑھتے رہے اور قیامت کے دن اللہ کہے گا ہاں میاں ظہر کیوں پڑھتا رہا جمعہ کیوں نہیں پڑھا جبکہ امارہ قائم ہو گیا تھا امارہ نے تجھے کہا تھا کہ تو جمعہ پڑھ اور حقیقت امارہ نے تجھے کہا تھا جمعہ پڑھ اور حقیقت میں لوح محفوظ پر بھی جمعہ ہے تجھے امارہ نے بھی کہا تھا پھر بھی تو ظہر پڑھتا رہا تو اس بنا پر مولا بھی احتجاج کر سکتا ہے اور عقاب بھی دے سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین.